آج دیکھو پوری دنیا میں چرچا ہے اسلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود فرانس میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، ٹوکیو میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، بڑے بڑے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا۔ جن لوگوں کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آج پہلی دفعہ نوہر میں آنے کا موقع ملا مسلم مہاسبھا کے اس پرتیبھا سمیلن میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سرب دھرموں کے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تعلیم سے پہلے 10 منٹ کی گفتگو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کیا ہے، دھرم کس کو کہتے ہیں؟ کیا مذہب عبادت کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا مذہب لوگوں کو سنگٹھت کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا مذہب کچھ لوگوں کے جھنڈ کو اکٹھا کر لینے کا طریقہ ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کہتے کس کو؟ مسلمان ہونا کیسا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان بنے کیوں ہیں؟ کیا نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا مسجد بنانے کا نام اسلام ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کو مسلمان؟ مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کہ ڈاکٹر اگر جھولا چھاپ ہوگا، کوئی ڈگری نہیں، ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے بندے کی۔ اسی طرح دھرم کی ویاکھیا کرنے والا اگر اندر سے دھرم کا ماننے والا نہیں ہوگا، صرف پہناوا مذہب والا ہوگا، تو سمجھو کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج کی رات آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا انتظام کیا ہے، کیا
ہم جس نام کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، جس نام کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر محبتیں بانٹتے ہیں، جس نام پر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لوگوں سے بے تکلفانہ رویات اختیار کرتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ آئے کیوں ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے چاہا کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگ فتویٰ ضروری اس لیے تھا کہ ہم دین پر چلیں، لیکن ہم نے فتووں کا اتنا رواج ڈالا کہ اب فتویٰ لینے کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ اپنے کسی بھائی کو ذلیل کرنا، اس لیے ہم کو فتویٰ چاہیے۔ ہمیں فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اب ہمیں فتویٰ دوسروں کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے چاہیے ہوتا تو مسئلہ پوچھ لیتے مولانا صاحب سے، مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے ہمیں فتویٰ مسجد کے امام کے خلاف، صدر کے خلاف، پڑوسی کے خلاف۔ اس نقطے سے ہٹ گئے جو نقطہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کا کیا انداز ہے؟ یہ پوری دنیا میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر آب و ہوا میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جو لوگ موجود ہیں، تو محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کر دیا؟ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کیا کائنات میں کہ آج کائنات کے ہر ذرے میں، چاہے وہ افریقہ کے سنگلاخ چٹانیں ہوں، چاہے وہ امریکہ کی برف پوش پہاڑیاں ہوں، چاہے وہ ہم اس ملک کے اندر موجود ہوں، اتنے لوگ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، اتنے لوگ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے بات ایک سمجھ لیں اطمینان سے کہ دین ہمیشہ دو حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک حصہ دین میں ایمان کا ہے، دوسرا حصہ دین میں اعمال کا ہے۔ ہم نے صرف اعمال کو دین سمجھا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ اسلام نے ابتدا میں ایمانداری کی بات کی، اسلام نے وفاداری کی بات کی، اسلام نے خودداری کی بات کی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کیا پیغام دیا کائنات کو؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ سیمسنگ کا موبائل ہے، اب اپنے بے تکلف کسی دکاندار کو لے جا کے ہم کہیں کہ نہیں اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈالو، وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ سیمسنگ کی کمپنی کا موبائل ہے، اس میں ایپل کا سافٹ ویئر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ دین محمد الرسول اللہ کا تو پنچایت تمہاری سپورٹ کرے گی، دین محمد الرسول اللہ کا چودراہٹ تمہاری سپورٹ کرے گی اس کو۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم نے دین میں اپنا مزاج ڈالا تو اسلام کی روح اس میں سے الگ ہو گئی۔ اب ہم خالی جسم کو دھبکا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی اس میں وہ ایمان والی بات نہیں ہے۔ بات تب آئے گی جب اس میں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وتیرہ اختیار کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں؟ میں پنجاب میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں ہمیں دیسی گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا اصلی چاہیے، مکان بڑھیا چاہیے، تو کہ مولوی کہتے ہیں مولوی جنہ سستا مل جائے اتنا بدیا ہے بھائی، ان کو جتنی کم تنخواہ دینی پڑے اتنا اچھا ہے، جان نکل جائے گی ان چودھریوں کی۔ اب وہ تو جب تک بے فکر نہیں ہوگا اولاد سے، گھر والوں سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تلاش کریں گے، رسول اللہ کو پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ جب تم نے خالی نہیں چھوڑا کسی کام کے لیے تو پھر کیا بتا دیں تمہیں؟
حضور نبی علیہ السلام ہم سے کیا چاہت کو پتہ ہے نماز سے پہلے کیا حکم آیا؟ نماز پڑھنے سے پہلے کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنے سے پہلے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ دینے سے پہلے کیا حکم ہے؟ صدقات کرنے سے پہلے کیا حکم ہے؟ وہ پتہ تو لگے اسلام کا جب ابتدا ہوئی تو دنیا کیا کر رہی تھی، محمد رسول اللہ نے کیا کیا۔ 2 منٹ کے لیے اپنے تصور کو 1450 سال پیچھے لے جائیں۔ مکہ ہے، مدینہ مکہ المکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور حالت کیا ہے کہ 2 بھائی اگر لڑتے ہیں، اگر ایک بھائی کا قتل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب جوان ہو جاؤ گے تب اس کا قتل ضرور کرنا۔ لوگ لڑ رہے ہیں خاندانی لڑائیاں پشت در پشت، یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ آئے۔ اور یہ جو بیٹی ہماری کھڑی ہو کے تقریر کر رہی ہے، محمد رسول اللہ جب دنیا میں آئے تھے لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ریت کے اندر جا کے دبا کے آتے تھے کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ کسی دلہن کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر تک صحیح سالم پہنچے۔ اسلام کا نہیں، وشو کا اتہاس اٹھائیے۔ محمد رسول اللہ جب آئے، یشرب سے لے کے کیسر و کسرا تک، جس کو آج ایران و عراق کہتے ہیں، ایران و عراق سے لے کے تاشقند و بخارا تک، تاشقند و بخارا سے افریقہ کے جنگلات تک، وہاں سے لے کے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں تک، جتنے چودھری تھے بڑے بڑے اس دور کے نواب ہوں، بڑے بڑے شہزادے ہوں، چاہے راجے ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم ہی بندے ہیں۔ کبھی پڑھو دنیا کا اتہاس اٹھا کے، وہ کہتے تھے بس جو ہیں ہم ہیں، غریب آدمی کچھ نہیں۔ منڈیوں میں انسان بیچے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے عرب کے اندر۔ رسول اللہ آئے، کبھی پوچھا رسول اللہ نے نماز سے پہلے کیا بات کی؟ رسول اللہ نے سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سمجھائی بات کہ آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ ابو بکر کے لیے بس اتنا بتاتا چلوں کہ جس دن ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے نا، حضرت ابو بکر مسلمانوں کی حکومت کے لیے جب بنے، رسول اللہ کے بعد تخت کے اوپر بیٹھے، تو کئی صحابی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح شامل ہیں، اور حضرت خالد بن ولید اکٹھے ہو کے گئے خلیفہ کے پاس، کہنے لگے تو نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، خلیفہ بن گیا ہے۔ یہ تو آج سرکار کہتی نا کہ بتاؤ جو آدمی مکھ منتری بنتا ہے یا منتری تمہارے پاس کیا ہے؟ ابو بکر جس دن تخت پہ بیٹھے سارا مال خیرات کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سرکاری خزانے میں سے کوٹھی بنائی ہے، سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ دے دیا تو یہ 3-4 دوست جو تھے اللہ کے رسول کے قریبی تھے، یہ پہنچے گا ابو بکر آپ نے تو سب کچھ دے دیا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ ایسا کرو یہ جو سرکار ہے ہماری خلافت ہے، اس کی طرف سے تمہیں تنخواہ لگا دیتے ہیں، وہ تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ کے ساتھ تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو ابو بکر نے کہا رہنے دو، کہنے نہیں لگانی ہے، کہنا اچھا پھر لگا دو۔ تو ساروں نے پوچھا ابو بکر کتنی تنخواہ لگا دیں؟ مسئلہ ابو بکر کی تنخواہ کا نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام چلتا کیسے۔ ہم نے سوچا کہ صرف نماز سے چلتا ہے، اذان سے چلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اچھا ایسا کرو کہ جتنی مزدور کو ایک دن کی دہاڑی دیتے ہو نا،
उतनी लगा दो। तो जितने साथी थे हंसने लगे, कहने लगा अबू बकर कोई कमला हो गया, मजदूर तो एक दिन में इतना कमा ही नहीं सकता कि वो अपने 5 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छा खाना खा सके। मजदूर एक दिन में इतने पैसे नहीं कमाता कि वो साल में अपने बच्चों को कपड़े दिलवा सके। मजदूर एक दिन में इतने पैसे नहीं कमाता। आज भी मजदूर जो दिहाड़ी करता है वो साल में इतने पैसे नहीं अच्छा कमा सकता कि वो अपने घर की चूती हुई छत को बनवा सके। सबने कहा अबू बकर ये कैसी बातें करते हो, वो मजदूर के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं, तेरे पास तो इतना बड़ा घर है, ये सब कुछ तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, मजदूर की दिहाड़ी में तेरा गुजारा नहीं होता। अबू बकर ने बैठते ही तख्त के ऊपर अपने स्टेनो को बुलाया, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया, अपनी वजारत में अपने होम मिनिस्टर को बुलाया। कहने लगा ये सारे कहते हैं कि मजदूर जितनी दिहाड़ी में मेरा गुजारा नहीं होगा। इस्लामी खिलाफत का पहला हुक्मनामा लिखो। मुसलमानों की जब खिलाफत बनाई गई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद, जब अबू बकर खलीफा बने, दुनिया में सबसे पहला जो हुक्म जारी किया, अबू बकर कहने लगे ये मेरे दोस्त कहते हैं कि मजदूर के एक दिन की दिहाड़ी में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, इनसे पूछ लो जितने में गुजारा होता है। ऐसा करो पूरी हुकूमत के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दो ताकि वो भी अपने घर में खाना खा सके, अबू बकर भी अपने घर में खाना खा सके। ये पहला हुक्म अबू बकर ने जारी किया। उस अबू बकर ने रसूलुल्लाह से पूछा था या रसूलुल्लाह लब्बैक मैं मुसलमान होता हूँ, या रसूलुल्लाह करना क्या है। बिलाल, कौन बिलाल? बिलाल हबशी हैं, बिलाल काले हैं, बिलाल के पैरों में जूती नहीं, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं, बिलाल गुलाम है, बिलाल को मक्के के चौधरी कहते, तेरी जात नीवी है, तेरी हैसियत इतनी नहीं कि तू मक्के की चौखट पे आ जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब कहा कि मैं अल्लाह का दीन लेके आया हूँ, बिलाल ने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह मैं आपके साथ हूँ। ये जब 3-4 इकट्ठे हो गए, इन्होंने पूछा अल्लाह के नबी करना क्या है। आप लोग भी तो पूछते हो ना लीडरों से, अरे जितने चौधरी आते हैं, लीडर आते हैं, पूछते हो ना आपको वोट देंगे क्या करके दोगे। तो अभी तो मेराज पर नहीं गए, अभी नमाज का हुक्म नहीं आया, रोजे का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं। अल्लाह के रसूल के दोस्तों ने पूछा या रसूलल्लाह आपका लड़ फड़ लिया, आपका हाथ पकड़ लिया, अब करना क्या है। फरमाया ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे मुरीदों, फरमाया बस करना क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की जब दावत दोगे, जब लोगों को ये समझाओगे कि खुदा की इबादत करो, जब ये कहोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो, तो फरमाया जो बंदा इस बात को मान ले कि आज के बाद मैं अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानूंगा, तो उसको बता दो कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, अब दुनिया के तमाम इंसानों को वो बराबरी का दर्जा देगा। फरमाया अब हम आ गए, अब अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो गया। फरमाया अब हम आ गए, गोरे और काले का फर्क खत्म हो गया। फरमाया अब हम आ गए, इंसानों में बरादरीवाद खत्म हो गया। फरमाया जिन्होंने हमारी इत्तबा कर ली वो इंसानों के साथ नफरत नहीं करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहला हुक्म। तभी तो दीन हम तक पहुंचा ना जी। मस्जिद में जाएं, ये आपके मेहमान खुसूसी बैठे हैं कितने लोग, मैं भी आया हूं बाहर से। ये बताओ अभी मस्जिद में अजान हो, नमाज शुरू हो जाए, अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो आप मुझे कहां जगह दोगे बताओ भाई। मुझे आगे खड़ा कर देंगे आप, कहां जगह देंगे भाई? पीछे? अगर थोड़ा और लेट हो जाए हम यहाँ गप्पे मारते हुए, फिर बरामदे में थोड़ा और लेट हो जाए ईद की नमाज में, तो कहां नमाज पढ़ूंगा जी? मैं उनकी पूछ रहा हूं जो ऊंची पोस्ट पे हो। आज की तारीख का पूछता हूं, नौहर का पूछता हूं कि अगर हमारी किसी मस्जिद में मैं चला जाऊं, नमाज शुरू हो जाए, 1 रकात 2 रकात 3 हो जाए, हम लेट पहुंचे तो कहां जगह दोगे जी? लोगों को हटाएगा कोई?
نہیں، پیچھے جوتیوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اتنا یاد ہے کہ مسجد میں آج بھی یہ حکم جاری ہے کہ کوئی چودھری آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک غریب کا بچہ جب حافظ قرآن بنے گا تو ایک سید کا بچہ ممبر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اسلام نے ذاتی بات کا بندھن توڑا، اسلام نے انسانوں کے اندر سے نفرت کا بندھن توڑا، بس یہیں تک مسجد تک یاد رہ گیا، اب مسجد کے باہر کیا کرنا تھا وہ یاد نہیں رہا۔ رسول اللہ کو پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا سب کو ایک برابر درجہ دینا ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ شہزادے ہیں۔ بلال کون ہے؟ غلام ہے۔ فرمایا ابو بکر بلال آج سے تمہارا بھائی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، لیکن یہ کبھی سوچا کہ نماز پڑھنی کیوں ہے؟ روزہ رکھنا کیوں ہے؟ نماز جماعت سے ادا کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے الگ الگ کرنا چاہا، دھرم کو اور دنیا کو الگ الگ کرنا چاہا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے دنیا نام کی کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔ اسلام نے دنیا کو بھی دھرم کے ساتھ جوڑا ہے۔ حکم ہوا کہ نماز پڑھو۔ میں چنگے چنگیاں نو پوچھتا کہیں آندے بھئی نماز پڑھی جانے ہو، نماز پڑھی جانے ہو، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کئی لوگ صدیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیا بات ہو گئی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اچھے اچھوں کو پوچھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دے دیا کہ فرض کر دی گئی نماز؟ وہ فرض کیوں کر دی گئی میرے بھائی؟ کچھ تو بات ہوگی۔ کئیوں کو پوچھو اچھے اچھے نمازیوں کو بھی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی فرض ہے۔ کیوں فرض ہے جی؟ رسول اللہ کے اوپر فرض کی گئی، انہوں نے ہمیں تحفے میں لا کے دی ہے۔ بھائی کیا بات کیا ہوگی؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ یہ اتنا بڑا پنڈال سجایا، اتنے اچھے اچھے لوگوں کو بلایا، کیا بات ہے؟ ان بچوں کو اعزاز کرنا تھا، ان کو حوصلہ دینا تھا کہ یہ اور آگے بڑھیں، اچھے لوگ بنیں، آگے ان کو دیکھ کے اوروں کو پڑھنے کی تربیت ملے۔ تو یہ جو نماز اتنی بڑی پڑھتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ابھی کسی مسجد کا مسئلہ ہو جائے سارے لوگ تیار ہیں، بھائی مسجد بنا کیوں رہے ہیں؟ مسجد کیوں بنائی؟ نماز کیوں پڑھی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بہت سارے لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں موبائل پہ۔ میں جب پڑھنے کے لیے گیا، حضرت مولانا یونس صاحب کو بتاتا ہوں، جب میں پڑھنے کے لیے گیا حضرت، تو ہمارے گھر میں میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے میں اپنے خاندان کی نسل میں 13ویں نسل میں مولوی ہوں۔ اللہ کا ہم پر یہ احسان رہا۔ ایک سمے ایسا تھا اس دیش میں، شہید اعظم بھگت سنگھ کے ساتھ فوٹو، آج مورتی کے ساتھ بہت سارے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ جب انگریز کہتا تھا کہ یہ دیش کے خلاف ہے، سرکار کے خلاف ہے، تو جب انگریز کے ڈر سے کوئی شہید اعظم بھگت سنگھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا تھا، اللہ نے ہمیں یہ ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے بھائی کلتار سنگھ کو، سردار کشن سنگھ کو، ان کی بہنوں کو، پورے خاندان کو 3 مہینے تک انگریز سے بچا کے رکھا، کیونکہ وہ اس دیش کے لیے لڑائی لڑ رہا تھا، ہمارے ایمان کے لیے لڑائی لڑ رہا تھا۔ انگریز نے ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر گھڑے مٹکے رکھوا دیے، ان مٹکوں کے اوپر لکھا ہندو پانی مسلمان پانی۔ اب جب ٹرین آتی تھی لوگ آواز لگاتے تھے، انگریز کے ملازم، ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو۔ تو میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے ان لوگوں میں سے ہے
جس نے اپنوں کی غلط بات کی بھی مخالفت کی، دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے۔ کئی لیڈر تو وہ ہوتے ہیں نا جو صرف اپنوں کی تعریف کریں اور دشمن کے خلاف بولیں، لیکن بندہ وہ ہوتا ہے جو دشمن کے خلاف بھی بولے اور جب اپنے غلطی پہ آ جائیں اپنوں کو بھی ٹوک دے۔ جب نعرے لگنے لگے اسٹیشنوں پر انگریز کی طرف سے ہندو پانی پیو مسلمان پانی پیو، تو لدھیانہ کے گھاس منڈی چوک میں لالا پولا رام جی کی دکان کے باہر جلسہ بلایا۔ مولانا نے سارے ہندو سکھ مسلمان اکٹھے ہوئے، فرمایا دیش آزاد کرانا ہے، سب نے کہا کرانا ہے، تو فرمایا پھر ان مٹکوں کو توڑ کے ایک ہی پانی پینا ہوگا، تب یہ دیش سے انگریز کو باہر نکالا جائے گا۔ پھر ان مٹکوں کو توڑا، سزا ہوئی 6 سال، لیکن یہ درس دیا کہ نہیں، ہم کو اس راستے پہ چلنا جو اللہ اور اس کے رسول نے انسانیت کا عطا فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نماز جو ہے ہمیں پڑھنے کا حکم دے دیا، کیوں دے دیا؟ اب کیونکہ پڑھنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، قرآن مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا۔ اس قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے نماز اس لیے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ کیا بن جائیں جی؟ او بولو، کیا بن جائیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھے آدمی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا آدمی کون ہے؟ جس کے کپڑے اچھے ہیں؟ نہیں، جس کے سر پہ دستار، اچھے کپڑے، بڑھیا داڑھی، بڑھیا گاڑی، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، بڑھیا گھر ہو، وہ اچھا ہے؟ نہیں نہیں، جس کے ماں باپ اس کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کہتے ہوں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت آئے، ایسا اچھا بیٹا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جو رات کو 2 بجے تک یار دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہو، سڑک کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے یاری نبھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی قسم کھاتا ہو، یا جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہو، آپ کے نزدیک اچھا کون ہے؟ آپ نے اچھا کس کو سمجھا ہے؟ آپ نے اچھا کس کو سمجھا؟ وہ بیوی جو صبح شام گھر میں فساد برپا کر دیتی ہو، یا گھر سے باہر سے آئے ہوئے پریشان حال خامد کو بار بار حوصلہ دیتی ہو کہ نہیں، ہم ان پریشانیوں کو شکست دے کے آگے بڑھیں گے، ایک دن آئے گا جب ہم کامیابی کی سیڑھی پر پیر رکھیں گے۔ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پڑوسی اس انتظار میں دروازے پہ بیٹھتا ہے کہ بھائی صاحب آئیں گے تو سلام دعا کر کے اندر جاتے ہیں، یا جس کا پڑوسی دروازہ بند کر لیتا ہے کہ یہ مصیبت گزر جائے تو دروازہ کھول لوں، آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری نہیں۔ بڑے بڑے عالم بیٹھے، پوچھو محمد رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے، کہاں کھڑے ہو کے جی؟ مصلی پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال اگر اقامت کہہ دے، اور فرمایا میرے صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز مارتی، میں نماز کے لیے مصلی پہ آ جاتا، وہ مجھے کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا۔ آپ نے کیا کہا کہ بس ماں باپ کو گالی دو، نماز پڑھ لو؟ یہ کس نے سمجھایا؟ وہ دھرم ہی نہیں، وہ مذہب ہی نہیں اترا، ابھی دل میں اترا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اللہ چاہتے ہیں ہمارے آگے سجدے کرو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا سجدہ اس لیے تاکہ تم اچھے بن جاؤ، کہا کہ روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے گناہ جھڑ جائیں، زکوٰۃ اس لیے دلوا رہا ہوں تمہارا مال پاک ہو جائے۔
فرمایا مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، دنیا کی زندگی الگ ہے، دین کی زندگی الگ ہے۔ بس مسجد میں جا رہے ہیں اور آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ماں باپ رو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں وہاں پڑھنے گیا جب مالیر کوٹلہ مفتی صاحب کے پاس، تو حضرت کو میں بتا رہا تھا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو یہ ایک طرح کا چٹکلا ہی سمجھیے۔ تو والد نے بتایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جب میں وہاں گلی میں پھر رہا تھا تو تقریباً میں 13-14 سال کا ہوں گا، تو مجھے 3-4 لوگوں نے ٹوکا، کہنے لگا او ملا، وہ تیرا پجامہ نیمہ ہے، مطلب یہ کپڑا نیچے ہے، ٹکنوں سے نیچے ہے۔ تو میں کہا پھر کہتا جہنم میں جانا تم نے؟ تو میں کہا بھئی جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہنے لگا اگر اس کو اونچا کر لو تو جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ یقین مانے میں کوئی اس میں بناوٹی بات نہیں کر رہا، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا گھر والے کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والے کہتے ہیں کہ جنت ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے، پجامہ نیچے کرو گے تو جہنم میں، اوپر کرو گے تو جنت میں چلے جائے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، پڑھتے گئے، میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی سال ان کا انتقال ہوا، میں اسی سال اس پوسٹ کے اوپر آیا۔ تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا، میں کہا جی وہ یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ کہتے ہیں گٹیاں چ پھنسی ہوئی ہے، پجامہ نیچے تے جہنم سے اوپر تے جنت۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاجامے اونچے کرو ٹکنوں سے۔ بات صحیح ہے بالکل، اوپر رکھنا پڑے گا کپڑا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اوپر نہیں رکھنا پڑے گا۔ لیکن ابو بکر گئے، سیدنا ابو بکر کا جسم ایسا تھا کہ بار بار پجامہ جو لاچا باندھتے تھے ڈھلک جاتا تھا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا میں گھبرا گیا، میرا لاچا بار بار کھسک جاتا ہے۔ وہ فرمایا ابو بکر آپ کے لیے تھوڑی کہا، میں پھر کہتا ہوں مسئلہ وہی ہے، رکھنا اونچا ہی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو اونچا کیوں کروایا؟ فرمایا اونچا اس لیے کروایا کہ مکے کے جو چودھری ہیں، یہ مسلمانوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شہزادے ہیں، ہم مالک ہیں، یہ زیادہ جو پڑھ لکھ گئے ہیں، یہ جن کی گردن میں سریا لگ گیا، جو ایسے چلتے ہیں گردن اٹھا کے، فرمایا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، جن کے بچے ان سے ڈرتے ہیں، جن کا پڑوسی ان سے خوفزدہ رہتا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو مظلوم کی مدد نہیں کرتے، جو غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، جو کسی ننگے کو کپڑا نہیں دے سکتے، جو کسی پیاسے کو پانی نہیں پلا سکتے۔ فرمایا یہ اس لیے اونچا کیا تاکہ ان کی گردن جھک جائے، شرم آ جائے، حیا آ جائے۔ پتہ لگا کہ یہ اونچا کپڑا اس لیے کرنے کا حکم دیا کہ ہمارے اندر جو اکڑ ہے وہ کم ہو جائے۔ تو جب مجھے یہ پوری بات پتہ لگی، پتہ تو 10-15 سال میں جا کے لگی، تو پھر میں نے تقریروں میں لوگوں کو کہنے شروع کیا، میں کہا اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہو، بچے اس سے ڈرتے ہوں، پڑوسی اس سے ڈرتے ہوں، غریب کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، پیاسے کو پانی نہ بتائے، راہ بھٹکے ہوئے کو رستہ نہ بتاتا ہو، تو میاں صاحب اس کو گھٹنوں کی بجائے گوڈوں پہ بھی کر لو تو اسلام کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح قتل کر دی،
کوئی بھی چیز کب تک زندہ ہے؟ ہم کب تک زندہ ہیں؟ پیڑ پودے کب تک زندہ ہیں؟ جب تک ان کو آکسیجن مل رہی ہے۔ ہم تب تک بول رہے ہیں نا جب تک ہمارے پاس زندگی ہے، اور اگر بیچ میں سے روح نکل جائے، لوگ بندے کو 1 گھنٹہ نہیں رکھتے، کہتے چلو دفنا کے آؤ۔ اگر اسلام کی روح بیچ میں سے نکل گئی تو پھر اسلام ہمارے پاس باقی کہاں بچے گا بھائی؟ اس لیے فتووں کے ساتھ ضروری ہے اس کی روح کو زندہ رکھنا۔ اب نماز کی روح کیا ہے جی؟ نماز کی روح اللہ کی رضامندی۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں جا کے اللہ سے کہ اللہ آپ کیسے راضی ہوگے؟ پوچھ تو سکتے تھے، مولانا یونس صاحب موجود تھے، مفتی عارف صاحب بھی ہیں، آرام سے پوچھ سکتے تھے اللہ ہم سے کیسے راضی ہو۔ اب پوچھا ہی نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی ایسی، کئی تو سلام پھیرتے ہی پہلے دائیں بائیں دیکھتے بھی آج کون کون آیا کون کون نہیں آیا۔ میں تونوں رجسٹر پڑھاتا ہوئی حاضری لا کے رکھی ہو، رجسٹر پکڑا دیا تمہیں، تم طے کرو گے کہ کون نماز میں آگے موجود تھا کون نہیں تھا۔ جن کی اپنی نماز نہیں ہوتی، جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ امام کو پوچھتے ہیں ضالین پڑھی کہ جی دالین پڑھی۔ جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے، نماز پڑھنی کیوں ہے۔ آؤ چلیں محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کے رسول بتاتے ہیں، قرآن پاک بتاتا ہے، فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے نمازی اور غیر نمازی میں۔ یا رسول اللہ کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا نمازی جو ہے گنہگار نہیں ہوتا۔ اور بندہ نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولے، نماز بھی پڑھے، ٹھگی بھی کرے، نماز بھی پڑھے، بے ایمانی بھی کرے۔ بلے شاہ نے کیا نا، نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آکی کیتی جانے ہو۔ انہوں نے سوچا نماز کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بیوقوف ہے ایسا سوچنے والے لوگ۔ اللہ نے نماز فرض اسی لیے کی ہے کہ آپ اچھے بن جائیں۔ کن کے لیے اچھے؟ پہلی 4 کیٹیگریاں سنو کن کے لیے اچھا بننا ہے۔ کئی لوگ لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ہر ایک کے کئی ایسے دوست ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار ہمارے لیے جان دے دے گا، لیکن گھر میں ماں باپ پانی کا گلاس مانگے نا پانی نہیں دیں گے، اتنے بڑے حرام خور ہیں گے۔ اسلام نے 4 کیٹیگریاں طے کی۔ اگر اچھا بننا ہے، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا کیسے بننا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے جی؟ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنی بیوی اور بچوں سے صلہ رحمی، عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اپنے خامد اور بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ 2 کیٹیگریاں ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا پڑوسی اگر اس سے ڈرتا ہے، پڑوسی غریب ہے، پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی مظلوم ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور پیسے بانٹتا پھرتا ہے تو پھر ابھی اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ 4تھی کیٹیگری، اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی سکا بھائی بہن، سکا چاچا تایا، سکا ماما، سکی بوا یہ غریب ہے، غریبی میں زندگی گزار رہی ہے، تم جا کے دور دور جا کے کہو جی فلاں مسجد میں پیسے دے دیے، فلاں مدرسے میں دے دیے۔ اگر خونی رشتہ دار غریب ہے، جب تک آپ اس کی مدد نہیں کریں گے اللہ کے نزدیک آپ ایمان والے۔ ایسے ہی تھوڑی اسلام پوری، آج دیکھو پوری دنیا میں چرچا ہے اسلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود فرانس میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، کس بات سے کوئی طاقت ہے؟ طاقت کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو درس دیا
कि हमने अपना किरदार ज़मीन के साथ जोड़ के रखना है, मिट्टी के साथ जोड़ के रखना है। हमने ग्रास रूट के ऊपर काम करना है, हवा के अंदर चलने का दर्स इस्लाम ने नहीं दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।